کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے رکھیں۔ آج ہم بات کریں گے اس روئے زمین پر سب سے پہلے قربانی کس نے کیا تھا، اور یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اور اسی ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا سا واقعہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ دوستو تو بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے ہم اور آپ اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام میں۔ جی، آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ جی بے شک، انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، چھٹے پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا۔ دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد، اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا، یہ پہلی قربانی تھی دنیا میں، سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک میں تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پاک میں یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ
کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے۔ ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، تین ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں۔ مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی۔ کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا؟ اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا۔ چار لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے۔ کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے زنا کیا۔ وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا۔ آج ہزار گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے، وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ بے شک عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے، ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں۔ اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں۔ اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ، قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اسی طرح سے میرے عزیزو، قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا، صدقہ کرو سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا، باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈھے چتکبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں، 2 مینڈھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، لَكُمْ فِيهَا خیر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، جی جی بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ کذالک سخرناها لکم، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، یعنی اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ۔ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا ہے۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، جی جی مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے، لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔
अजीज़ान गिरामी, तारीख की पुरानी किताबों से भी मैं अगर आपको बताऊं, हर जमाने में हर कौम ने कुर्बानी की है। अगर जानवर के ज़बाह के मुतालिक आप परेशान हैं तो मैं उन शाकाहारी लोगों से भी कहूंगा, तुम्हें मालूम नहीं कि जानवर के अंदर सिर्फ जान नहीं होती, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती। क्या तुम्हें नहीं मालूम? मेल फीमेल होते हैं दरख्तों के अंदर। जी जी बेशक। सब किसान भी जानते हैं, कलमी करते हैं, दो दरख्तों को मिलाते हैं, एक मेल और फीमेल, तब वो जल्दी से बढ़ते हैं और अच्छे फल देते हैं। जानवरों के अलावा नबातात में भी, सब्जियों में, दरख्तों में, सब में जान मौजूद है। बस ये है कि वो चलते नहीं है, एक जगह पर खड़े हैं। जान तो उनके अंदर भी है, लेकिन तुम उन्हें भी तो काटते हो, उन्हें भी तो खाते हो। इस तरह से अगर देखा जाए कि किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तो खुद अपनी जान की बलिदान देना पड़ जाए। तुम एक जगह बैठोगे, ना किसी फल को काट सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी जान है, किसी सब्जी को काटो तो उसके अंदर भी जान है। ये तमाम जान वाली चीजें ही है, नबातात भी। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया और उसी ने जब हमें यह हुक्म दिया है कि तुम इन फला फला जानवरों को ज़बाह कर सकते हो, तो बिल्कुल ये कानून फितरत के मुताबिक है। अगर जरा बराबर भी जुल्म होता तो रब तबारक व तआला कभी अपने बंदों को किसी को ज़बाह करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। जी जी। अब देखें आप, जुल्म कहां कहां है, वहां कुरान ने मना किया कि नहीं? हम बैल, बकरे और ऊंट को तो ज़बाह कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इंसान को ज़बाह करने की इजाजत कुरान ने दी है? नहीं। बल्कि कुरान ने तो ये कहा, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को भी कत्ल किया, ना हक एक जान को भी कत्ल किया बगैर किसी हक के, अल्लाह ताला फरमाता है गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल किया है, पूरी इंसानियत का वो कातिल है। तो अगर जरा बराबर भी जुल्म हो सकता है कहीं पर, तो कुरान ने उस पर पहले से पाबंदी लगा दी कि तुम यहां कत्ल नहीं कर सकते, यहां नहीं मार सकते। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिन जानवरों में अल्लाह ने बरकत रखी है उन्हीं जानवरों को ज़बाह का भी हुक्म दिया है। आप नहीं देखते लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में बकरे ज़बाह हो रहे हैं, बैल, भैंस, ये तमाम ज़बाह हो रहे हैं, और ऊंट भी ज़बाह हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी इनकी तादाद घट गई और कम पड़ गई? जबकि साल में ये 2 ही बच्चे देते हैं या 1 ही बच्चा देते हैं। जितनी तादाद में काटे जाते हैं और खाए जाते हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, भैंस है, इनकी तादाद कभी कम नहीं हुई, कभी शॉर्टेज नहीं हुआ गोश्त का। लॉकडाउन में भी नहीं शॉर्टेज हुआ, कभी नहीं हुआ। इनमें बरकत रखी है अल्लाह ताला ने। जबकि खिंजीर एक बार में 17-18 बच्चे दे देती है, कुत्ते को देखें तो वो भी 10-12 बच्चे एक बार में देती है, और ना उनका ज़बाह होता है, ना वो काटे जाते, ना बेचे जाते हैं। बस शौकीन लोग खाते होंगे, बाकी आम तौर पर तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जितने गलियों में, रोडों पर जगह जगह बैल, बकरी और भैंस नजर आते हैं, उतने कुत्ते तो नहीं नजर आते। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों में गैब से बरकत रखा है। ये बरकत वाले जानवर हैं। किसी के पास बकरी आई तो समझ लो कि उसके माल में बरकत आई। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माल में अगर सबसे ज्यादा किसी माल में बरकत है तो बकरी में है, जानवरों में सबसे ज्यादा बरकत है। इसी वजह से हुक्म भी हुआ काटने का कि तुम उन्हें ज़बाह करो, अल्लाह ताला उसके बदले और पैदा करेगा। लेकिन क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर 4 महीने पर 4-4 बच्चे देती है। 5 महीने 6 महीने नहीं गुजरते कि उसके पास 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बाह करने का हुक्म नहीं दिया गया। दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बाह नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है।
अजीज़ान गिराम वक़ार, कुर्बानी के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। अब अहादीस की रोशनी में मैं थोड़ी सी बातें अर्ज कर दूं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और पूछा, मा हाज़िहिल अदाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल ये क्या है, ये कुर्बानियां क्या हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानवर के बदले तुम्हें नेकियां हैं। सहाबा ने पूछा, अगर हम ऊन वाला यानी जो भेड़ होती हैं, बहुत सारे बालों वाला बकरा अगर हम ज़बा करते हैं तो क्या इसमें भी सवाब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके हर बाल के बदले एक नेकी है। उस जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी है। खुद अपनी साहबजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फातिमा उठो, अपनी कुर्बानी की जगह पर आओ। जब कुर्बानी करनी थी कहा कि तुम आओ, खड़ी हो जाओ और देखो, गवाह रहो कुर्बानी के। उन्होंने पूछा कि क्यों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मौला साबिका गुनाहों को माफ करता है, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो हजरत फातिमा ने यह भी पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ अहले बैत के लिए है या सारे मुसलमानों के लिए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे घर वालों के लिए खास है और तमाम मोमिनीन के लिए आम है, सबके लिए सवाब है कि तुम अपने जानवर को ज़बह कर रहे हो तो फिर उसके खून के कतरे जमीन पर गिरने से पहले तुम्हारे साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अब कुरान की आयत की तरफ भी अगर आप आओ, 17वें पारे में सूरतुल हज में अल्लाह ताला फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, ये गोश्त और खून नहीं पहुंच रहा। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके ज़बह करने के वक्त जो तुम्हारे दिलों की नीयत है वो अल्लाह को मालूम है, उसी पर तुम्हें अजर और सवाब है। तुम किस लिए काट रहे हो? गोश्त खाने के लिए काट रहे हो या अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए? आप सोचते होंगे एक जानवर को ज़बह करके अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है, कैसे उसके करीब होता है आदमी एक जानवर को काटने? मेरे अजीजों, ये भी मेरे रब का एहसान है। क्या है जानते हैं? दर हकीकत कुर्बानी तो अपनी जान की होनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो तुमसे ये फरमाता, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मांगा उसने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करो। हुक्म तो ये हो सकता था कि ऐ उम्मत मुस्तफ़ा के मुसलमानों, तुम इतने साल जियो, 25 साल की उम्र हो जाए तो आओ अपनी गर्दन दे दो, 40 साल की उम्र हो गई है तो आओ कुर्बान गाह में अपने आप को कटवा दो। कहीं यह हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि हकीकी कुर्बानी जो है वो अपनी जान की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे अपने नबी के लिए दुम्बा भेजा जन्नत से, वो तो सिर्फ उनका इम्तिहान था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा तो नहीं गया, उनके बदले में बकरा काटा गया। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, अब उम्मत मुस्तफ़ा के लिए भी, बल्कि तमाम मोमिनीन के लिए भी यही हुक्म होगा कि तुम काटोगे अपनी तरफ से कोई बकरा या जानवर, लेकिन मौला ताला की तरफ से तुम्हारी खुद की कुर्बानी समझी जाएगी, तुमने खुद कुर्बान किया है। और ये तस्वुर कब आता है जानते हैं आप? कुर्बानी का जो असल मफहूम है, जाहिर सी बात है अब के ज़माने में ये थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे हम हिस्सों वाली कुर्बानी लेते हैं, हमारा बैल कहाँ कटा हमको पता ही नहीं चलता है। असल जो कुर्बानी होती थी वो हमारे अपने पाले हुए जानवरों की होती, या ज़बह करने से चंद दिन पहले लाए जाते थे। और उसके आदाब में यही है कि अगर तुम कुर्बानी का कोई जानवर लाए हो तो उसे अच्छा खिलाओ पिलाओ और उसको सजा करके रखो, उससे मोहब्बत करो। हत्ता के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये भी फरमाया कि उसे नहलाओ धुलाओ, तमाम जानवरों से उसे अलग कुछ निशानी डाल करके रखो। जी जी। और पहले के दौर में हार पहनाए जाते थे उन जानवरों, उनको अलग रखा जाता था और सारे लोग जानते थे कि ये कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी का जानवर। हार पहना करके उन्हें अलग रखा जाता था। इसी से खिलादा है, जैसे अरब में भी हज के लिए जब साहब आते थे तो हार पहना करके जानवरों को कुर्बान गाह लाते थे मीना में। जी। उन जानवरों के साथ ये सुलूक क्यों कराया गया?
انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھیراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا، پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقوی دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے اپنی۔ لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ جی رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ۔ 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سے، سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا، اور کبوتر لیا تھا، اور مور لیا تھا۔ یاد رکھیں یہ 4 پرندوں، اور ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے۔ قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں۔ کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے،
جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے۔ شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، جی میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا، مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھانے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے، یہ مور کی عادت ہے۔ اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے۔ آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں، محض چند سکوں پر، حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے۔ دوسرا ہے مرغے کی شہوت، یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں، یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے۔ آنکھیں سلامت نہیں ہیں، دن رات گناہ کرنے کی خواہش، یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے۔ ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا۔ مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی ہے۔ جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت، پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے۔ اسی میں وہ اپنی جسم کو، اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے، شہوت۔ تیسری چیز دوستی۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے، کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو، اچھے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو وہ دوستی ہے، دوستی سے بچو۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے، دوست بناؤ، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے، وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی۔ 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں، وہ کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی، فقط دوستی کیا تھا بس۔ یاد رکھیں آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں، کام نہیں کیے، کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے۔ آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں، لگائے نہیں، پھر بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے۔ دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلا دے۔ دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے۔ ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے، وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس۔ تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں، تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں۔ سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے، تمہاری طاقت۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے، کب آ رہا ہے فلاں، کب آ رہا ہے، اس کے انتظار میں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں پڑا ہوا بیچا۔ کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے، ظاہر سی بات ہے ATM ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا، وہ بیمار پڑا رہا، 1-2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ عزیزان گرامی، یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں، وہاں پر آج بھی
वो नौजवान उसी तरह से पड़ा हुआ है और कोई दोस्त आस पास नहीं। कहां चले गए सब? इसलिए कि दोस्ती वो माल की थी, दोस्ती वो उसके ताकत की थी, दोस्ती वो उसके मकाम और मर्तबे की थी। तुम्हारी रूह के साथ अगर कोई दोस्ती किया होता तो वो तो तुम्हारी कब्र पर भी बैठा होता। यहां तो दफन करने के बाद 5 मिनट कोई रुकने को तैयार नहीं। वही दोस्त जिनके लिए हम अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर निकल आते हैं, वो हमारे कफन पर मट्टी डालकर चले निकल पड़े। दोस्ती वो नहीं है मेरे अजीजों, दोस्ती वो है जो सिद्दीक अकबर ने मेरे आका के साथ निभाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने निभाई, कि उनके मिशन को लेकर के जो आगे बढ़े, हर दर्द में, हर दुख में। दोस्ती वो है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निभाई है। बहरहाल आम दोस्ती जो है ये खतरनाक है। मैं तो नौजवानों से कहूंगा, तुम्हें अक्सर गुमराह करने वाले दोस्त होते हैं, इनसे बचो, इनसे बचो। लेकिन दुनिया ये चाहती है कि तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट जितनी है, फ्रेंड्स की लिस्ट कितनी है, उतने तुमको बड़ा समझा जाता है। फेसबुक पे देखो, फलां जगह पर देखो, लोग दोस्तों की तादाद बढ़ाने में बहुत मसरूफ है। मेरी फ्रेंड्स लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो ये मालूम नहीं ये सब हिलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्ती ये खतरनाक है। मैं किसी और मौके पर अर्ज करूं, और मोर की जो आदत है वो दिखावा, खूबसूरती का दिखावा, ये भी इतनी खतरनाक आदत है कि सारे आमाल उसके जाया हो जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शिर्क है अल्लाह के साथ दूसरा खुदा मान लेना, इसको कहते हैं शिर्क अकबर, और एक है शिर्क खफी। अगर कोई काम तुमने दिखावे के लिए किया तो ये भी शिर्क खफी है, गोया कि तुम खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। वाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकब्बुर और रियाकारी, दिखावा, ये चीजें बहुत ही खतरनाक है। अब समझ करके चलिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वो 4 परिंदों को ज़बह किया, वाक़या ज़हन में है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 4 परिंदों को ज़बह किया और उनके गोश्त का कीमा बनाया, फिर उसके बाद अलग अलग रखा, फिर उसके बाद आवाज दी तो वो परिंदे जिंदा होकर के आ गए। उन्होंने वहां क्या देखा? मरे हुए, कटे हुए, टुकड़े हुए परिंदों का दोबारा जिंदा होना देखा कि नहीं देखा? ये कैसे देखा? सूफिया इकराम फरमाते हैं, दर हकीकत वो मुर्गा ज़बह हुआ था सामने, जाहिरी तौर पर कौवा ज़बह हुआ था, जाहिरी तौर पर कबूतर और मोर ज़बह हुए थे, लेकिन हकीकत में वहां पर शहवत ज़बह हुई थी, हकीकत में वहां लालच ज़बह हुई थी, हकीकत में वहां खराब दोस्ती ज़बह हुई थी, हकीकत में वहां रियाकारी और दिखावा ज़बह हुआ था। जब ये 4 चीजें बंदा ज़बह कर लेता है तो हर मुर्दा चीज को जिंदा होते हुए भी देख लेता है। उसके लिए हिकमतें हैं। आज तुम इन चीजों को ज़बह करो। इसीलिए हुक्म भी यही है। अब हज के मौके पर भी जब बंदा वहां पर मीना में कंकरियां मारता है, रज्म करता है, वहां कौन सा शैतान है? क्या सींग लगा हुआ कोई बड़ा शैतान खड़ा है? वहां तो पत्थरों के पिल्लर हैं और छोटी कंकरियां हैं आपके हाथ में। जब आप मारते हैं तो पिल्लर को मार रहे हैं। हकीकत में ये नहीं है मेरे अजीजों, वो तो एक सुन्नत तुम्हारे से कराई जा रही है। हुक्म यही है कि जब बंदा वहां पर कंकरी मारे तो ये तसव्वुर के साथ मारे कि मेरे अंदर जो शैतान है मैं उसे मार रहा हूं, जो हमा वक्त मुझे याद खुदा से गाफिल करने की कोशिश करता है, मैं उसे कंकरी मार रहा हूं। इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर तुम्हारी कंकरी कबूल हुई और नीयत कबूल हुई तो मौला पूरी जिंदगी भर शैतान के वसवसों से बचा लेता है। तुमने मार दिया वहां पर। इसी तरह कुर्बानी करने के वक्त, छुरी चलाने के वक्त नीयत ये कर लिया कि ऐ मौला मेरे अंदर जितनी खुराफात है आज की ईद उल अज़हा में मैं सब ज़बह कर रहा हूं, मैं ज़बह कर रहा हूं। अगर तुम्हारी नीयत सादिक हुई इंशाअल्लाह अज़ीज, इसके बाद तुम देखोगे वो बुरी हरकतें तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। कुर्बानी का असल मफहूम ये है, कुर्बानी का असल मकसद ये है कि अपने अंदर की जितनी खुराफात है उन्हें ज़बह करो। जाहिर सी बात है, सामने एक जानवर है, जानवर को तो हम ज़बह कर रहे हैं, लेकिन कुरान ने क्या कहा? ना इसका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है ना इसका खून, बल्कि तुम्हारी नीयतें अल्लाह को पहुंचती हैं। तो नीयतें अच्छी करो, उसी के एतबार से ज़बह करो।
اے میرے عزیزوں، آج کے حالات میں یہ گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، قربانی ہو، یہ سب اسلام کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو برقرار رکھو اور پوری آن شان بان کے ساتھ ادا کرو۔ میری طرف سے کہیں پر بھی میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم چھپ چھپ کر کے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، حیرت ہو رہی ہے، مارکیٹ میں ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے، جگہ جگہ پر اب سات حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ جو بکے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے اب بھی کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز پڑھ لینا گھر میں، عید چھوڑ دو، چاشت کی نماز پڑھ لو گھر میں، چاشت کی نماز۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر فرض نمازیں نہیں ہیں اور چاشت پڑھا رہے ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سارے وہ ہیں جو بیچارے سال بھر میں ایک عید کو تو برقرار رکھے، اس کو بھی ختم کرو گے تو اسلام ان کے ہاں بچا کیا؟ کچھ گھروں میں گاؤں دیہات میں جا کر کے دیکھو، ان کی نمازیں تو صرف عیدوں میں باقی رہ گئی، عیدوں میں تو وہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک بار بھی نظر نہ آئے، ختم کر دو ساری چیزیں۔ جی اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں، میں بھی اگر خاموش ہو جاؤں تو قیامت کے دن میری بھی گردن پکڑی جائے گی، جب سارے لوگ اس طرح سے امت مصطفیٰ کو بزدل بنا رہے تھے۔ مجھے اگر پوچھا جائے تو میں اتنا تو عرض کروں گا کہ مولا میں نے جو میری استطاعت تھی وہ میں نے عرض کر دیا۔ یہی میں کہوں گا، اللہ کے نبیوں کو بھی یہی حکم تھا، پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، عمل کرنا قوم کا کام ہے، میں نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر ہے صرف پہنچانا، اب قوم کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کہا تو سب کی گرفتاری ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے تو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، مضبوطی سے قائم رہو۔ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ بھی ہوگی اور قربانی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے تمام شعائر بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سہولتیں عطا فرمائے، رب ذوالجلال یہ پھیلی ہوئی وبا اور بلا کو ختم فرمائے، ہم سب کو آزمائشوں سے مولا محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی پیارا سا بیان تھا دوستو، یہ سننے کے بعد ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ سے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ سیکھے ضرور ہوئیں گے اور یہ بھی جانے ہوئیں گے کہ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیوں دیا ہے۔ تو اسی طرح کا ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریے اور سبسکرائب بھی کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔